سو بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی یاد رکھیں، فرینڈس دے بیکم آور چوزن فیملی. مطلب ہم نہ بھی چاہیں تو پھر بھی وہ ایک ہماری فیملی کی طرح ہی ہوتے ہیں اور ہم ان سے بہت سے انفلوئنسز لیتے ہیں. بچوں کے لیے خاص طور پہ اگر فرینڈس جو ہیں وہ ان کے ایک قسم کا سینٹر بن جائیں، یعنی ان کی زندگی کا محور ہی ہے جو وہ فرینڈس بن جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کبھی بھی فوکس نہیں سکھایا، آپ نے اپنے بچوں کو یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ زندگی میں بیلنس کیسے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. فرینڈ جو ہوتے ہیں وہ امپرفیکٹ ہوتے ہیں، انسٹیبل ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں. اور یہ صرف ہم بچوں کے فرینڈز کی نہیں بات کریں گے، اپنے فرینڈز کی بھی بات کریں گے. یعنی جس ایج میں میں ہوں اور میرے جو فرینڈز ہیں، جو میرا تھاٹ پروسیس ہے وہی ان کا تھاٹ پروسیس ہے. جن چیزوں میں میں انسٹیبل ہوں، چانسز ہیں وہ بھی انسٹیبل ہوں گے. اور جس طرح میں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کر سکتی ہوں تو وہ بھی غلطیاں کریں گے. ہو سکتا ہے میں نے کبھی ان سے مشورہ لیا ہو اور انہوں نے مجھے جو مشورہ دیا اس کے مطابق میں نے کام کیا اور مجھے رزلٹ اچھے نہ ملے ہوں. اور ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے میں پریشان ہوں، میں اپنی پریشانی میں اپنے دوست کے پاس گئی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے اس معاملے میں. سو اس چیز کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ فرینڈ جو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل بھی جاتے ہیں، میچور بھی ہو جاتے ہیں، چینج بھی ہو جاتے ہیں. سو ہم اپنی فرینڈز کی وجہ سے اپنی زندگی کو جو ہے ایموشنل زندگی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے. بچے کیوں غلط چوائسز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پاپولیرٹی چاہیے، جو میں نے آپ کو بتایا وہ فٹ ان ہونا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی لگیں جیسے ہمارے فرینڈز ہیں، ہم ویسے ہی کپڑے پہنیں، وہی ایٹیچیوڈ ہمارا ہو. وہ ان کی نا سیلف اسٹیم کو بوسٹ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں وہی ایکٹیویٹیز ہم کریں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہیں. فرینڈز کر رہے ہیں سارے کریں، اور اکثر آپ کے بچے آپ کو ایسی باتیں سناتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہ کرنا ہے، مجھے بھی ان چیزوں میں انوالو ہونا ہے. تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن اب اس کو کیا کیسے جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایز پیرنٹس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جیسے کہتے ہیں نا ریڈ فلیگ، کان کب کھڑے ہو جانے چاہیے. کیونکہ اکثر اوقات ہمارے کان تب کھڑے ہوتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ طریقہ آنا چاہیے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی یہ مسئلے کب آ رہے ہیں. جب ہمارا بچہ جو ہے اس کے اندر ایسی کوئی چینجز آتی ہیں، وہ ویسے کپڑے ڈیمانڈ کرتا ہے جو اس نے کبھی نہیں کیے، ایسی لینگویج بولنا شروع کرتا ہے جو اس نے کبھی نہیں بولی، ایسے فرینڈز یا سٹینڈرڈز بناتا ہے فرینڈز کے جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم اس کو ویلیو سسٹم دے رہے ہیں اس کے خلاف ہے. اب آپ کا ریڈ فلیگ، جھنڈی لہرانی چاہیے کہ گڑبڑ شروع ہو چکی ہے اور اب مجھے اس پہ کام کرنا ہے. دے آر ڈوئنگ اسٹف یو ڈونٹ اپروو آف اور دے ہائڈ فرام یو. وہ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ بالکل اپروو نہیں کرتے. بار بار دوستوں کو ملنا، آنا جانا، مارکیٹ میں پھرنا، ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھانا، فلم دیکھنے کوئی جانا، یا یہ کہ آپ نے ایک دم سے دیکھا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور وہ آپ سے چھپا رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اب آپ کا ریڈ فلیگ ہونا چاہیے. ریڈ فلیگ کے ساتھ یاد رکھنا ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا جو غلطیاں بلنڈرز پیرنٹس کرتے ہیں، بس اب آپ نے وہاں پہ ریڈ فلیگ کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا ہے کہ مجھے یہ بلنڈر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یا آپ کو لگے کہ آپ کو وہ یوز کر رہے ہیں، مثلا یہ کہ جی جب ان کو کوئی چیز چاہیے تب تو وہ ماما 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 کے آگے پیچھے پیار محبت ماما سے ہو رہی ہے، اور جب وہ چیز نہیں ملی یا فائدہ حاصل ہو گیا یا جو بھی، تو پھر اب ان کا ایٹیچیوڈ ہی بدل گیا. یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں نا، ایک ہوتا ہے نا دل سے آواز آتی ہے کچھ گڑبڑ چل رہی ہے اور بچہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، تو یہ ریڈ فلیگز ہیں. پھر یہاں پہ ہمیں ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے گڈ فرینڈ کی کیا ہوتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ ہیبٹ لوپ دکھاؤں گی. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ اسکول جا کے یا کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ بچے کا وہ دوست چھٹ جائے. بس وہ کہتے ہیں اگر اس سے دوستی ختم ہو جائے نا تو میرے بچے کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، میرا بچہ برا نہیں ہے وہ بچہ برا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کا بچہ آج اس کو چھوڑے گا، کل ویسا ہی کوئی اور دوست بنا لے گا. اس میں یہ ہیبٹ لوپ کو آپ اسٹڈی کریں. ہیبٹ لوپ میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کیوز ہوتے ہیں، ٹریگرز ہوتے ہیں. ٹریگرز کو نہیں ہم چینج کر سکتے. ٹریگرز کیا ہوتے ہیں، مطلب کچھ چیزیں ماحول میں موجود ہوتی ہیں ان کو ہم بدل نہیں سکتے، وہ رہتی ہیں. لوگ ہر طرح کے ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. اب آج کل آپ دیکھیں کیا وہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے کیا آپ اس کو روک پا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس ٹریگر کو دیکھ کر اپنے لیے محتاط رویہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے ریوارڈ ہو جائے گا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کیوز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جی دوست ہوں گے، کلاس میں ہوں گے بچے، ایک نہیں تو دوسرا ہوگا، سوشل میڈیا پہ ہوگا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا، ہر طرف ہوں گے، اور ہر طرح کے بچے ہیں. آپ ان کو نہیں ہر وقت جو ہے روک سکتے یا ان کو کچھ کہہ سکتے.
آپ نے بچوں کو بیسیکلی ان ٹریگرز کے مطابق ریوارڈ سیٹ کرنے ہوتے ہیں. یعنی جب بھی وہ بچے صحیح چوائسز کرتے ہیں تو تب آپ ان کو بہت سی چیزوں کی اجازت بھی دیتے ہیں, رسپانسبل بیہیویئر کو ریوارڈ کرتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں, اور اس طرح سے بچوں کی روٹین میں وہ کام آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو بچوں کے لیے آپ نے سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ کیا کرنے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک دم ججمنٹل نہیں ہو جانا کہ آپ نے ایک جو سٹینڈرڈ بنایا اور فوراً اس کو اسیس کر کے کہا اس کی گد کیوں ہے, اس کی یہ کیوں ہے, اس کی وہ کیوں ہے. آپ نے بچوں سے پوچھنا ہوتا ہے, آپ اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کیا کریں. مثلاً آپ کو نظر آیا کہ جی میرا بچہ تو بہت نمازی ہے اور یہ جو اس کا دوست ہے مجھے نہیں لگتا یہ نماز پڑھتا ہے, تو آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ بیٹا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا دوست نماز پڑھتا ہے؟ اگر اس نے یا تو ڈائریکٹلی آپ کو کہہ دیا یا آئیں بائیں شائیں کی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, کیونکہ وہ آپ کو ڈائریکٹلی اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کا اگلا جملہ آئے گا بیٹا تم نے دوست کیسے بنائے, یا جملہ آئے گا بیٹا جو بچہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس سے بالکل جو ہے دوستی نہ کریں. آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا بات اس میں اچھی لگی. آئی ایم پریٹی شیور کہ اس میں کوئی اچھی کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو دوست بنایا. اب وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کوالٹیز اس کی بتائے گا. پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں, اچھا بیٹا اگر وہ اتنا اچھا انسان ہے اور آپ کو وہ ان چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے تو آپ اس کو نماز پڑھنے میں ہیلپ کرو, آپ اس کو گائیڈ کرو اس کی طرف, اور پھر آپ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں اس طرح کی ڈسکس کرتے ہیں. پھر ایفرٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ کو اپنے بچے کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کہاں پہ ہے. مثلاً آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ان بچوں کو نہ ملے لیکن ان بچوں کو ملے, تو پھر آپ یہ نہیں کہتے اپنے بچے کو کہ ان کو چھوڑ دو اور ان سے ملو, ایسے نہیں کہتے. وہ تو بچہ کہتا ہے اچھا میری اماں چاہتی نہیں ہے میں اس کو ملوں اور میں اس کو ملوں, تو وہ جان کے وہ کہتا ہے اب تو میں نے ملنا ہی ان بچوں کو ہے جن کو میرے ماں باپ پسند نہیں کرتے, چاہے چھپ کے ملوں, چاہے آن لائن ملوں, چاہے جیسے بھی ملوں, میں نے نہیں ان کو ملنا جو زیادہ اسلامک لکنگ ہے. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ پرو ایکٹیولی, مثلاً آپ کے گھر میں کوئی گیدرنگ ہوئی یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوئی, آپ نے انڈائریکٹلی ان بچوں کو زیادہ انگیج کرنا شروع کر دیا جن کا آپ کو لگتا ہے ان کا بیہیویئر اچھا ہے, نمازی ہیں, وہ اچھے بچے ہیں, وہ پڑھنے والے بچے ہیں, اور آہستہ آہستہ آپ ان کی کہے بغیر ان سے دوستی کرواتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی, مثلاً فرض کریں کہ ایک بچہ ہے آپ کا جو کہ فن لونگ ہے اور آپ اس کی کسی ایسے بچے سے دوستی کرواتے ہیں جو نمازی بھی ہے, پڑھائی میں بھی اچھا ہے لیکن فن لونگ نہیں ہے, یعنی اس کا نیچر ذرا سیریس ہے, تو آپ کا بچہ چاہے آپ اس کو 100 ملاقاتیں کروا دیں وہ دوستی نہیں کرے گا. تو پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے, ایفرٹس کیسی کریں گے کہ جو آپ کے بچوں کی طرح فن لونگ بچے ہیں لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں, ساتھ ساتھ سچ بھی بولتے ہیں, ان کے ماں باپ بھی آپ کے سٹائل سے گھر کو رن کرتے ہیں, آپ انڈائریکٹ طریقے سے ان سے دوستیاں کروانا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے اپنے بچے کے ویک ایریاز پہ کہ اچھا میرے بچے کے ویک ایریاز کیا کیا ہے, وہ میں نے آپ کو پوری لسٹ دی ہے, اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے بچے کو وہ چیزیں سکھانا شروع کرتے ہیں, دوستوں کے ریفرنس سے ہی نہیں کہ جب تمہارا دوست سامنے آئے تو تم نے یہ کرنا ہے, جب تمہارا دوست ایسے کرے یہ کرنا ہے, نہیں. آپ نے اپنے بچوں کو انڈائریکٹ پورے ماحول میں رہتے ہوئے چیزیں جو ہیں سکھانی ہیں. مثلاً صحیح جگہ پہ کوئی بھی ہو, ABCD آپ نو کیسے بولیں گے. مثلاً جب کہیں پر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کسی کا جملہ نہیں اچھا لگا, کسی نے بہت کریٹیکل ریمارک دی ہے, وہاں پر آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے. اسی طرح بچوں کو سکھانا جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں آپ ان کو کیسے مینج کرتے ہیں, اپنے غصے کو کیسے مینج کرتے ہیں, یہاں پہ آپ جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں کیسے مینج کرتے ہیں. تو آپ فرینڈز کے ریفرنس میں نہیں سکھاتے لیکن آپ ان کو ساری صحیح چیزیں, صحیح سکلز ہر سچویشن میں سکھاتے ہیں, چاہے وہ بہن بھائی سے ڈیل کرنا ہے, پیرنٹ سے ڈیل کرنا ہے, کوئی گھر میں ملازم ہے اس سے ڈیل کرنا ہے, کوئی رشتہ دار ہے ان سے ڈیل کرنا ہے. بچے آپ سے بحث بھی کر سکتے ہیں, بچے غلطیاں بھی کر سکتے ہیں, آپ پھر ان کو دوبارہ سے سکھاتے جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کتنی دفعہ تمہیں بتایا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی, نہیں, آپ پھر بتاتے ہیں کوئی بات نہیں غلطی ہوگی, چلو آپ کوئی اور طریقہ سوچتے ہیں. اچھا آپ کا کیا خیال ہے, اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکے. اور جب آپ ان کو وہ ساری چیزیں سکھاتے جاتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ ان کو ایک چیز بتاتے ہیں, یہ پازیٹیو پیئر پریشر. پازیٹیو پیئر پریشر کیا ہے, آپ ان کو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا, اچھا اگر آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا تو آپ پڑھا دو, اچھا اگر آپ کا دوست یہ کرتا ہے تو آپ اس کو یہ سکھا دو, رادر دین یہ کہنا کہ چھوڑ دو,
جیسے اگر آپ کا بچہ کہتا ہے میرے ساتھ جو وہ بچہ ٹیچر نے بٹھایا بہت نالائق ہے، تو بیٹا کتنی اچھی بات ہے، آپ کو اپرچونٹی مل رہا ہے، آپ اس کو کوئی اچھی چیز سکھائیں اور آپ اپنے بچے کے ذریعے اس کو اچھے کام کرنے پہ لگاتے ہیں تاکہ اس کے اندر سیلف اسٹیم ہائی ہو اور وہ بہت سارے کام جو باقی بچے نہیں کر رہے وہ ان کو سکھائے. بیسیکلی آپ نے اپنے بچوں کو یہ چیز دینی ہے، ان کو کریج دینی ہے ان دا مومنٹ، کہاں نو کہنا ہے، کہاں کام کرنا ہے، کہاں پیچھے ہولڈ بیک کرنا ہے، اور ان کو ایک اسٹرانگ سپورٹ اسٹرکچر اپنی طرف سے دینا ہے کہ اگر ان کو کوئی بھی چیلنج آئے وہ آپ سے جو ہے وہ بات کر سکیں. اور اس کے لیے آپ نا رول پلے کریں. جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ اب گھروں میں ہیں، کئی دفعہ بچے کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں، تو آپ سمپل یہ کریں کہ کوئی ٹف سچویشنز لے لیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس میں بچوں کو کہیں کہ مثلا اچھا کوئی آپ بیٹھی ہوئی ہیں کہیں اور ایک بچہ اسکول میں مذاق اڑا رہا ہے کسی کا، اب آپ کیا کریں گی؟ بہن بھائی مل کے یہ کریں، اب آپ وہ بچہ بن جائیں کہ میں کیسے سچویشن کو ڈیل کروں گی، یا سچویشن کو صحیح طریقے سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور غلط طریقے سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اچھا آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہا ہے، اب آپ سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے، اور آپ یہی کر سکتے ہیں صحیح کیسے ہینڈل کریں گے، غلط کیسے ہینڈل کریں گے. اچھا آپ کو کوئی حرام چیز آفر کر رہا ہے، کہہ رہے چلو آؤ ہم اسکرین پہ یہ دیکھتے ہیں، تمہاری ماما کو پتا بھی نہیں چلے گا، میں تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں کیسے تم یہ کرو کام، ماما کو بتانے کی یا بابا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ کے فرینڈ یہ پریشرز دیتے ہیں، اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ تو رول پلے کریں، اس سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اس میں وہ کئی دفعہ وہ غلط کام بھی کریں گے، لیٹ اٹ بی فن لرننگ فار دیم. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو بچوں کو سکھانی ہوتی ہے، بچوں کے اندر انسٹل کرنی ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے سیلف ایمپتھی اور سیلف سمپتھی. سیلف ایمپتھی کیا ہے کہ بچوں کو سمجھ آئے کون سا کام صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اور سیلف سمپتھی کیا ہے کہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا، میں بیچارہ. جب بچہ کسی بھی اپنے دوست کے ساتھ ہو اور اس نے سیلف ایمپتھی ڈیولپ کی ہو کہ بھئی ٹھیک ہے میرا دوست مجھے کہہ رہا ہے اچھا تمہیں یہ اپرچونٹی نہیں مل رہا، تم یہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ صحیح بات کہہ رہا. حرام معاملے میں مجھ سے نہ کرو کہ تمہاری ماما تمہیں گانے بھی نہیں سننے دیتی، تمہارے بابا تمہیں اس بات پہ ڈانٹتے ہیں اگر تم نماز نہ پڑھو. یہ کیا ہے؟ یہ سیلف سمپتھی ہے. یعنی غلط چیز پہ اگر کوئی آپ سے سمپتھی کر رہا ہے، ہمدردی کر رہا ہے، تو آپ کو اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے. آپ کو اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے اور اپنے لیے بھی سیکھنی ہے. جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، ساس نے کچھ کہہ دیا اور آپ نے اپنی ایک دوست سے بات کی اور اس نے آپ کو کہا تمہاری ساس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اف اللہ شکر ہے میں تو الگ رہتی ہوں ان لا سے. تو وہ کیا کر رہی ہے؟ سیلف سمپتھی سکھا رہی ہے آپ کو کہ تم کتنی مظلوم ہو، تمہارے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آئی نو برا تو لگتا ہے لیکن دیکھو نا بزرگ ہیں، ان کی برکتیں بھی کتنی ہیں، پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ٹالرنس کم ہو جاتی ہے، بیچاری بیمار ہیں اس وجہ سے انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہوگی. تو آپ کو وہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ سیلف ایمپتھی. اور اس سے آپ دیکھیں آپ کے بیہیویئر میں کتنا فرق آئے گا. سو پیرنٹنگ پرنسپلز کو اب آپ نے فرینڈشپ پہ کیسے اپلائی کرنا ہے، بچے کے نیچر، نیڈ اور اس کے چیلنجز کو سمجھنا. ہر بچے کا آپ کا ایک ڈفرینٹ چیلنج ہوگا، اس کے مطابق اس کے فرینڈس کے بارے میں اس کو گائیڈ لائن دینی ہے. بچوں کے لیے کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے پہ زیادہ ورک کرنا ہے رادر کے جا کے اس کی دوستیاں چھڑوائیں وہاں پر، اور اس کو گھر میں رہتے ہوئے ڈیفیکلٹ سچویشنز کو ہینڈل کرنا سکھانا ہے. جب گھر میں آپ سکھائیں گے تو پھر اس کو باہر بھی وہ چیزیں ہینڈل کرنی آئیں گی. اس کو رول ماڈلنگ سے سکھانا ہے. وہی بات جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے چیلنجز ہیں اس کو آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں وہ آپ نے بتانا ہے. اور ایج اپروپریٹ حساب سے بچوں کو ڈیفینیٹلی سکھانا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو یہ جب ہم سکھاتے ہیں تو اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور بچے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں. از اٹ گڈ ٹو ہیو گیدرنگ ایٹ ہوم ٹو نو دیئر فرینڈس؟ جی بالکل، آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے دوستوں کو گھر پہ بلائیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں، اور جب آپ بیٹھیں تو ان کو کوئی لیکچر نہ دیں. آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بچے جو ہیں وہ کیسے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. جیسے کہتے ہیں نا گیٹنگ ٹو نو دیم، تو اس سے پھر بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کا ریلیشن شپ بھی بلڈ ہوتا ہے، آپ کو کریٹیکلی بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، کیا وہ کام کر سکتے ہیں کیا وہ نہیں کر سکتے. بچوں کو جو یہ اپنا سٹیٹس کا بہت کمپلیکس آ جاتا ہے کہ جی ماما اس کے پاس یہ سب کچھ ہے میرے پاس، اور وہ چیزیں جائز نہیں ہوتی، جیسے موبائل فون لے کے دیں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ بچوں کو جب یہ ہوتا ہے کہ جی فرینڈس کے پاس یہ سب کچھ ہے اور میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جائز نہیں، تو اس کا بہت آسان سا سولوشن ہے. کبھی بھی اس چیز کا پریشر نہیں لینا آپ نے، بہت مسکرا کے ڈیفینسو ہوئے بغیر بچے کی پوری بات سن لینی ہے اور پھر اس کو بہت مسکرا کے کہنا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بیٹا،
لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوا تو اس کو وہاں کی پریویلیجز مل رہی ہیں, آپ اس گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کو یہاں کی پریویلیجز مل رہی ہیں. بچہ اس کے جواب میں یقینی طور پہ یہ کہے گا کیا پریویلیجز ہیں, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ نے اس کو بہت پیار کرنا ہے اور کہنا ہے کہ آئی نو بٹ دیٹس ہاؤ لائف از, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیکج دیا ہے آپ کو اسی کے ساتھ رہنا ہے, بس دیٹس اٹ, بات ختم ہو جاتی ہے. ہم اس چیز کا ایکسیسو پریشر لیتے ہیں اور اس کا پریشر لے کے پھر ہم بچوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پہلے الفاظ کے ذریعے, پھر جملوں کے ذریعے, پھر کوئی اچھا سا کھانا پکا کے, پھر اس کے بعد ان کو پاکٹ منی بڑھا کے, اور پھر ان کو پتہ نہیں کیا کچھ دے کے. تو آپ نے اس چیز کا بالکل پریشر نہیں لینا, آپ نے بس اس چیز کو آرام سے سہ جانا ہے. اوکے, کہہ رہی ہیں کہ مائی ڈاٹر از ٹین ایجر, her all friends and cousins are non-hijabi, she does hijab, but how to deal with this pressure. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو قرآن کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کریں, اس کو ایسی گیدرنگز میں انکریج کر کے لے کر جائیں جہاں پر وہ قرآن سیکھے, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر حجابیز ہوں گی تو اس کے اندر یہ کانفیڈنس آئے گا. دوسرا یہ کہ اس کے سکلز پہ بہت کام کریں, مثلا آپ اس کو بیسٹ ڈیبیٹر بنائیں, آپ اس کو ایکیڈیمکس میں امپروو کروائیں, آپ اس کو سپورٹس میں آگے لے کے جائیں, یعنی جتنی حلال ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ اس کو اتنا ایکسیل کروائیں کہ وہ حجاب اس کے لیے ہنڈرنس نہ رہے, اور باقی لوگ بھی اس کو ایز اے پرسن دیکھیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا کچھ اچھے کام کر رہی ہے. اوکے, ایک اور سوال یہ ہے کہ اٹس ان لائکلی دیٹ کڈس فائنڈ اے ریلیجیس پریکٹسنگ اینڈ funny likable person in teenage, how to get them in touch with like minded people. نہیں, ان لائکلی بالکل بھی نہیں ہے, کم ہے, جیسے وہی ہم کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک چیلنجنگ سچویشن دی ہو اور ہمارے لیے اس میں کوئی آسانی نہ رکھی ہو. ہم اس ایسپیکٹ سے ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں. جب آپ اس ایسپیکٹ سے دیکھنا شروع کریں گے اور اللہ سے بہت دعا مانگیں تو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی آپ کو ڈیفینیٹلی ملتا ہے. اور فرض کریں آپ کو نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ اپنے بچے کی بہت ساری وہ جو سیلف اسٹیم کے چیلنجز ہیں اور اس کے سکلز ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا. اچھا, یہ کہہ رہی ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم کڈز سیڈ دیٹ مائی فرینڈ ماما از سو گڈ, شی الاؤز ہر فار ایوری ورک بٹ ناٹ یو. کوئی بات نہیں, یہ تو بہت بچے کہتے ہیں, آپ بہت معصومیت سے سن کے بس کچھ اور کرنا شروع کر دیا کریں. آپ کیوں پریشر لیتی ہیں, آپ کے ہاں بالکل ایسے ہی ہے. مجھے کوئی بچہ میرا کہے تو میں کہتی ہوں میں بھی یہی کہا کرتی تھی, میں بھی یہی سمجھا کرتی تھی. یا میں کوئی ایسی بات کہتی ہوں, اچھا اس کا مطلب اگر وہ چھری پکڑ کے اپنے آپ کو کاٹنا چاہے یا وہ کسی لڑکے کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا چاہے, میں کسی حرام چیز کا نام لے کے کہہ دیتی ہوں تو کیا پھر مطلب وہ بھی الاؤ کر دیتی ہیں؟ میں تو بالکل بھی الاؤ نہیں کروں گی. اگر میرا بچہ جو ہے کوئی غلط ڈیسیژن کرے, مجھے تو اللہ کو بھی جواب دینا ہے. تو آپ معصوم طریقے سے ہینڈل کیا کریں نا. آپ اتنا پریشر کیوں لیتی ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا غلطی کر دی یا کیا مسئلہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا. I tell my daughter کہ all of our wishes can't be fulfilled in this دنیا, for that we have to wait for Jannah. ہاں, اور ویسے بھی this is reality of life کہ دنیا میں ہر چیز آپ کو نہیں ملتی اور you have to live with that and you have to stay very stable with that. اوکے, یہ کہہ رہی ہیں کہ we are in Italy and my daughter has all non-Muslim class fellow. So اس کا کیا کیا جائے؟ اس میں بھی آپ اپنی بچی کو قرآن کے ساتھ بہت اسٹرانگلی اٹیچ کریں, اس کو بتائیں کہ بینگ مسلم ہماری کیا کیا رسپانسبلٹی ہے, اور اس کے ان سکلز کو انہینس کریں جو کہ وہاں پہ آپ کر سکتی ہیں جس میں جو حلال ڈومین میں جاتے ہیں. اس کو فیملی ٹائم جو ہے وہ بہت ہیلدی طریقے سے دیں. اوکے, ٹین ایجر کڈس ٹاک روڈلی اینڈ رادر ابیوزولی ود فرینڈس. دیکھیں, وہ آپ بچوں کو ہمیشہ سکھاتے ہیں قرآن کے ذریعے کہ ہمیں کیسی لینگویج یوز کرنی چاہیے, کس طرح بات کرنی چاہیے, تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کو جو ہے وہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. My daughter wants to dress up like other kids in school, like wearing hoodies, etc. دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ الاؤ کرتی ہیں اور وہ حلال رینج میں جا رہی ہے, آپ اپنے بچے کے نیچر کو بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہیں تو آپ کرنے دیں. اس کو اس کی دائرہ کار بتائیں. جو چیز آپ الاؤ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو بس آپ بتا دیں کہ دس از ناٹ الاؤڈ, لیکن اس کو پھر وہ چیزیں دکھائیں جو آپ نے اتنی 10, 15, 20, 25 چیزیں الاؤ کی ہوئی ہیں. اور آپ اس سے لسٹ بنوا سکتے ہیں کہ چلو ہم پہلے لسٹ بناتے ہیں وٹ آئی ہیو الاؤڈ. وہ لمبی لسٹ ایک بنے گی اور اس میں سے شاید 2 چیزیں آئیں گی جو آپ نے الاؤ نہیں کی ہوئی, تو آپ کہیں کہ پھر یہ تو ایز اے پیرنٹ میرا رائٹ ہے کہ میں آپ کو یہ نہ الاؤ کروں. What to do when friends are also cousins and in next door neighbors too? Their environment is much different from ours. When we want to avoid mixed gathering, the whole family reacts and my children want to play with them. اس کا طریقہ یہ کہ آپ کچھ ایسی رول سیٹنگ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں
کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ وٹ از الاؤڈ اینڈ وٹ از ناٹ الاؤڈ، اور اس میں آپ ایکسیسو ریسٹرکشنز بھی نہیں لگاتے، بچوں کو کچھ فن ایکٹیویٹیز بھی کرنے دیتے ہیں، اسپیشلی جب وہ بچے آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ بہت ساری اچھی ایکٹیویٹیز ان کو کراتے ہیں، اور اپنے بچوں کو جس کو کہتے ہیں نا ایک سٹیپ پیچھے لے کر ان کی باؤنڈری کو اسٹرانگ کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آپ ان کو ہر چیز پہ اتنا نو کہہ دیں کہ بچہ کچھ بھی نہ کر سکے اور اس کو سمجھ نہ آئے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کزنز یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، فیملی ممبرز، بچپن سے ہمیں پتا ہوتا ہے نا، اور ہم فورس ہی کر سکتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں. پہلے ہم کچھ نہیں کہتے، بچے ہیں ان کو سب کچھ کرنے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم جو ہیں ہر چیز پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پھر ایک مشکل چیز ہو جاتی ہے. تو شروع سے آہستہ آہستہ ایک چیز کرواتے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں آپ بہت کچھ اکمپلش کر چکے ہوں گے. My daughter is 8 and she has no friend. مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے. یہ بھی چیلنج آتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کی کوئی فرینڈ نہیں ہوتی. اب اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کمفرٹیبل ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کی پروگرس ٹھیک ہے، پڑھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ انٹروورٹ بچہ ہے اور وہ فرینڈ شپ نہیں کرنا چاہ رہا، اس کا ماحول ایسا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، خود سے آپ اس کے ساتھ ایک فرینڈلی طریقے سے رہتے ہیں، رادر کہ اس کو کہتے رہے بیٹا فرینڈز بناؤ، بیٹا لوگوں سے ملا کرو، بات چیت کیا کرو. ایسے نہیں کرنا ہوتا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ کمپلین کرتا ہے تو اس کا تو آپ کو اس کے سکلز پہ کام کرنا ہے. یعنی آپ اس کو اتنا سکلفل بنائیں کہ بہت سے لوگ پھر اس سے فرینڈ شپ کرنا چاہیں یا اس کے ساتھ ملیں. یا آپ اگر اسکول میں اس کو ایسے بچے نہیں مل رہے تو ایسی فیملیز کو انڈائریکٹ طریقے سے ملنا شروع کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں پھر اس بچے کا کلک ہو ہی جاتا ہے. تو پھر اس طریقے سے آپ اس کو فرینڈز کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا شروع کرتے ہیں. تو اب آپ فرینڈز کے بارے میں بہت کچھ پڑھ سکتی ہیں، اپلائی کر سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.